ابھی شہزادہ علی اکبر کی لاش رکھی ہی گئی تھی۔ امام نے پھر میدان میں جانے کی تیاری شروع کی، گھوڑے پر سوار ہو کر کے جانا چاہتے تھے کہ ایسے میں شہربانو پاک نے بی بی زینب پاک سے کہا، بی بی امام سے کہے نا کہ علی اصغر پیاس کی وجہ سے نزع کی کیفیت میں نظر آتے ہیں، سانسیں نکلنے میں دقت ہے، مٹھی کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، پیروں کو سمیٹتے ہیں بند کرتے ہیں، کہیں یہ بچہ مر نہ جائے، اس بچے کی روح نہ نکل جائے۔ دیکھو امام تو نہ جائیں گے مانگنے کے لیے، لیکن کچھ کہے نا۔ بی بی زینب پاک نے شہزادہ علی اصغر کو لیا، ہائے ہائے رسول اللہ کے چمن کی وہ ننھی کلی 6 مہینے کا معصوم۔ پوری داستان کربلا میں ہم جہاں جہاں لفظ معصوم کہتے ہیں ہر سال وضاحت کی گئی کہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے جس معنی میں معصوم لکھا ہے اسی معنی میں معصوم کہہ رہا ہوں۔ اہل بدعت جس معنی میں استعمال کرتے ہیں اس معنی میں استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ میرے امام نے جب شہزادے کو سیدہ زینب کی گود میں دیکھا، بہن کیا بات ہے؟ عرض کیا بھیا دیکھو یہ بچہ بے ہوش ہوتا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، کچھ کھایا پیا نہیں، کبھی مٹھی بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے، ننھا سا بچہ ہے، پانی لینے جائیں گے تو لینے نہیں دیں گے، یہ بچہ لے جاؤ، ہو سکے تو اس بچے کے منہ میں یہ قطرے ڈال دیں، بچہ راحت پا جائے، یہ روتا ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو برداشت کر سکتے، صبر کر سکتے ہیں، بچے کی پیاس اسے کون تسلی دے، اسے کون دلاسا دے؟ بھیا جاؤ نا۔ میرے امام نے کہا نہیں میں نہیں جاتا، میرے خاندان کی ریت مانگنا نہیں ہے، میں نہیں مانگوں گا۔ بہن نے کہا امی جان سیدہ فاطمہ کا واسطہ چلے جاؤ، بچے کی جان بچ جائے گی۔ میرے امام نے ماں کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اکبر، گود میں لیا 6 ماہ کے معصوم کو، آستین کا سہارا دے کر، آستین کا سایہ کر کے دھوپ سے بچایا اور پیدل ان کی طرف بڑھے۔ ظالموں نے باتیں شروع کی، حسین اس انداز سے آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بیعت کر لیں گے۔ اللہ اکبر، مولا پہنچے، پہنچنے کے بعد کا دیکھو اگر تمہاری نظر میں مجرم ہے تو ہم ہیں، کچھ کیا ہے تو ہم نے کیا ہے، یہ معصوم نے کیا کیا؟ 6 مہینے کا ننھا سا بچہ ہے، چند قطرے پلا دو، ساقی کوثر کا نواسا کل تمہارے احسان کا بدلہ ادا کر دے گا، یہ ننھا سا بچہ ہے۔ ظالم شمر نے کہا حسین سنا ہے تمہارے خیمے میں بچے بہت ہیں، ابھی ایک کو پانی دیں گے، ایک کے بعد ایک دوسروں کو لاتے جاؤ گے، اس لیے پانی نہیں دیا جائے گا۔ ایک ظالم نے کہا ارے سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے۔ ایک ظالم نے کہا دیکھ حسین کیسے لہریں لے رہا ہے، کیسے موجیں مار رہا ہے فرات، ایک قطرہ بھی تجھے اور تیری اولاد کو پینے نہیں دیں گے، ایسے ہی پیاسے مرو گے ترس ترس کر۔ میرے امام نے کہا یا اللہ اس ظالم کو تو سزا دے، یہ مجھے پیاسا مرنے کی بات کرتا ہے، تو اسے پیاسا موت عطا کرنا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے اللہ پاک نے اس کو پیاسے ہی موت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، میرے امام یہ باتیں کرتے رہے، ایسے میں عمر سعد نے اور شمر نے حرملہ بن کاہل اس بدبخت کو اشارہ کیا کہ حسین کو اپنے بچے کی پیاس کا بڑا خیال ہے، 6 مہینے کا ننھا معصوم۔ میرے بھائیوں اندازہ تو کرو کیا دشمنی پر اتر آئے تھے، کیا ظلم تھا، کیا جبر تھا، ہائے ہائے ہائے، 6 مہینے کا معصوم امام حسین کی گود میں ہے اور اشارہ ہوتا ہے حرملہ کو، حرملہ تیر چلا دے تاکہ بچے کا رونا ختم ہو جائے۔ بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا کہ وہ تیر جس کے 3 منہ ہوتے ہیں، بعض مورخین لکھتے ہیں وہ تیر جس کے 3 منہ ہوتے ہیں وہ تیر چلایا گیا، اور علامہ حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مطابق کہ تیر چلا۔ اللہ اکبر، حرملہ بدبخت نے کہا حسین بچے کے رونے کا تجھے بڑا درد ہے، بڑا قلق ہے، یہ لے آج کے بعد تیرا بچہ کبھی نہ روئے گا۔ اللہ اکبر، حرملہ ظالم نے تیر چلایا، 6 مہینے کا معصوم، 6 مہینے کا ننھا سا بچہ، 3 دن کا بھوکا پیاسا جو رو رہا تھا، حلق پہ تیر چلا، اور جب حلق پہ تیر چلا تو اس ننھے سے شہزادے کے حلق کو چیرتا ہوا
दूसरी तरफ से निकला और इमाम चूंकि गोद में यूं लिए हुए थे तो हलक से चीर पार होते हुए इमाम के बाजू में घुस गया। सोचो ये करबला है, गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्तान, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। इमाम ने अपने बेटे को देखा, 6 माह का मासूम, अचानक बाप की गोद में उस नूर के पुतले ने झुरझुरी ली और एक हल्की सी आवाज आई और वो करबला के रेगिस्तानों में हमेशा के लिए गुम हो गई। इमाम ने बेटे के हलक से तीर निकाला। थोड़ी देर पहले 18 साल के जवान के सीने से मौला हुसैन पाक ने नेजा निकाला और अब 6 महीने के मासूम के हलक से तीर, जैसे ही तीर निकाला ऐसी फुवार निकली कि इमाम ने उसको अपने हाथों में समेटा। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है आसमान की तरफ उछालना चाहा, गैब से आवाज आई हुसैन अगर ये खून आसमान की तरफ उछालोगे क़यामत तक कभी बारिश नहीं होगी। जमीन की तरफ फेंकना चाह हुसैन, क़यामत तक दाना नहीं उगेगा। फिर मेरे मौला ने सोचा न आसमान की तरफ उछाल सकता न जमीन की तरफ, तो उसको अपने चेहरे पे मल लिया और फरमाया यजीदियों गवाह रहना, क़यामत के दिन हुसैन मैदान महशर में दावरे महशर की बारगाह में इसी शान से आएगा कि अली असगर का खून उसके वजूद पर लगा होगा। और उसके बाद शहजादा अली असगर को इसी हालत में लेकर खैमे की तरफ चले। बीबियों ने कहा बीबी बच्चे के रोने की आवाज नहीं आती बीबी, शायद उन जालिमों ने तरस खा के पानी दे दी। जैसे ही बढ़कर सैयदा शहरबानों ने हाथ बढ़ाए, बीबी लैला तो आगे बढ़ी तो सैयदा शहरबानों ने कहा हमने तो पहले ही कहा था कि कितने भी जालिम है मगर बच्चों पे रहम तो कोई भी करता है, बच्चा नहीं रोता इसका मतलब दे दिया ना उन्होंने पानी। मेरे मौला ने कहा हाँ मेरे बच्चे को पानी तो मिला मगर अल्हम्दुलिल्लाह जालिम के हाथों से नहीं बल्कि नाना जान ने साक़ी कौसर ने इसे सैराब कर दिया। बच्चे की शहादत पर, उस नन्हे मासूम की शहादत पर कोहराम मच गया। जालिमों ने 6 महीने के नन्हे को नहीं छोड़ा। अभी अली असगर का झूला सुना हुआ था, फातिमा ज़हरा की गोद उजड़ गई थी, खैमे खचखचा रहे थे, गजगजा रहे थे। अब खैमे में कोई नहीं बचा, नन्हा सा शहजादा तक शहीद हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अकेले बिस्तर पर है, बीमार है, उठते उठा नहीं जाता।